الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، رزق کے اسباب میں سے ایک سبب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ قرآن حکیم کی آیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں واضح طور پر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ جو شخص دنیا میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کو اخروی اجر و ثواب کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی اس کا بدلہ اور صلہ دیا جاتا ہے۔ قرآن و سنت میں اس بارے میں بیان کیے گئے دلائل میں سے چند کا ذکر ہم یہاں کریں گے۔ قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس کا ترجمہ ہے، اور تم لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو خرچ کرو وہ اس کا بدلہ دے گا اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے خرچ کرنے کا تمہیں حکم دیا اور اجازت مرحمت فرمائی ہے، اس میں سے جو بھی تم خرچ کرو گے وہ تمہیں اس کا بدلہ دنیا میں اور اجر و ثواب آخرت میں عطا فرمائے گا۔ چنانچہ جس شخص نے فی سبیل اللہ خرچ کیا اس نے خرچ شدہ مال کا بدل پانے کی شرط کو پورا کیا، اور جس نے خرچ نہیں کیا یقیناً اس کا مال فنا ہوگا۔ مال کا بدل ملنے کی جو شرط تھی وہ اس نے پوری نہیں کی، لہذا اس کا مال بدل ملے بغیر ختم ہو جائے گا۔ اس بات کی مزید وضاحت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال سے کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ایک تاجر کو علم ہے کہ اس کے مالوں میں سے ایک مال خراب اور برباد ہو جانے والا ہے، وہ اس مال کو ادھار بھی فروخت کر دے گا۔ وہ کہے گا کہ مال کی بربادی کی بجائے کچھ عرصہ ٹھہر کر اس کا معاوضہ وصول کر لینا بہتر ہے۔ اگر اس نے وہ مال ادھار فروخت نہ کیا اور وہ برباد ہو گیا تو سب کہیں گے کہ اس نے غلطی کی، اور اگر ادھار مال فروخت کرنے کی صورت میں مالدار ضامن مل رہا ہو اور وہ پھر بھی مال فروخت نہ کرے اور مال برباد ہو جائے تو اس کو دیوانہ قرار دے دیا جائے گا۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں، یہ طرز عمل اختیار کرنے والے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں نہ خرچ کرنے والے اس بات سے غافل ہیں کہ ان کی یہ پالیسی دیوانگی کے قریب ہے۔ ہمارے سارے مال یقیناً ختم ہونے والے ہیں، اور اہل و عیال پر خرچ کرنا قرض دینا ہے، اور اس قرض کی واپسی کے ضامن عظمتوں کے مالک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیں، جن کا ارشاد ہے، اور تم لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو کچھ خرچ کرو وہ اس کا بدلہ دے گا۔ پھر یہ بات بھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ زمین، باغ، دکان، کاروبار، تجارت یا کوئی نہ کوئی فائدہ بخش چیز بطور گروی رکھی ہے، کیونکہ ہر شخص کا کوئی نہ کوئی ذریعہ معاش ہے، اور یہ سب چیزیں تو در حقیقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور انسان کو عاریتاً دی گئی ہیں۔ گویا کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو رزق عطا فرمانے کی ذمہ داری دی ہے اس کے لیے بطور رہن ہے، تاکہ لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے رزق ملنے کا یقین کامل ہو جائے۔ لیکن اس سب کچھ کے باوجود بہت سے لوگ اپنے مال کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق خرچ نہیں کرتے، اور اجر و ثواب اور قدر افزائی سے محروم ہوتے ہوئے اس کو تباہ و برباد ہونے دیتے ہیں۔ قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، شیطان تم کو محتاجی سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا حکم کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تم سے اپنی بخششوں اور مہربانی کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فراخی والا اور جاننے والا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، دو باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور دو شیطان کی طرف سے۔ شیطان کہتا ہے اپنا مال خرچ نہ کرنا، اس کو اپنے پاس سنبھالے رکھنا کہ تمہیں اس کی ضرورت ہوگی، اور وہ تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ گناہوں کی معافی کا اور رزق میں اضافے کا وعدہ فرماتے ہیں۔ امام ابن قیم اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، بندے کے خرچ کرنے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی معافی کا وعدہ فرماتے ہیں اور فضل عطا فرمانے کا یقین دلاتے ہیں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ابن آدم تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا،
اللہ اکبر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر دن جس میں لوگ صبح کرتے ہیں 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، ایک ان میں سے دعا کرتے ہوئے کہتا ہے، اے اللہ خرچ کرنے والے کو بہتر بدل عطا فرما، اور دوسرا التجا کرتا ہے، اے اللہ جو خرچ نہ کرے اس کا مال تلف فرما۔ اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس بات کی خبر دی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والے کے لیے ہر صبح فرشتہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ وہ اس کو خرچ شدہ مال کا بدل عطا فرمائے۔ اور یاد رکھیے کہ فرشتوں کی دعا بارگاہ الہی میں قبول کی جاتی ہے، کیونکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کسی کے لیے دعا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس کا ترجمہ ہے، اور وہ فرشتے کسی کی سفارش نہیں کر سکتے مگر جس کے لیے وہ یعنی اللہ تعالیٰ پسند کرے، اور وہ اس کے جلال سے ڈر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بلال خرچ کرو اور عرش والے سے تنگی کا اندیشہ نہ رکھو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والے کے لیے رزق کے ملنے کی کتنی مضبوط اور پکی ضمانت ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ جو شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے، عرش عظیم کا رب اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دے اور وہ تنگ دستی اور فقر کا شکار ہو جائے؟ رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، ایسا ہرگز ممکن نہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنے صدقات ایسے لوگوں تک پہنچانے کا اہتمام کرنا چاہیے جن کی وجہ سے صدقات کی قدر و قیمت میں اضافہ ہو، جیسے اہل علم پر صدقات خرچ کرنا، کیونکہ اس سے ان کو حصول علم میں مدد ملے گی، اور اگر نیت درست ہو تو علم سب سے اعلیٰ عبادت ہے۔ امام عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اپنی خیرات اہل علم ہی کو دیا کرتے تھے۔ جب ان سے کہا گیا آپ اپنی خیرات کی تقسیم میں دوسرے لوگوں کو بھی شامل کر لیجئے، تو فرمانے لگے، میں منصب نبوت کے بعد کسی ایسے منصب کو نہیں جانتا جو علماء کے منصب سے اعلیٰ اور افضل ہو۔ اگر علماء میں سے کسی کا دل اپنی حاجت اور ضرورت پوری کرنے میں مشغول ہو گیا تو نہ وہ علم کے لیے فارغ ہوگا اور نہ علم سیکھنے کے لیے پیش قدمی کرے گا۔ ان کو علم کے حصول کی خاطر فارغ کرنا افضل ہے۔ سامعین، حدیث، سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں کتنے واقعات اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں خرچ کرنے والوں کو دنیا ہی میں بہترین بدلہ عطا فرمایا۔ یہاں ایک تاریخی واقعہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص ایک بے آب و گیا کھلی جگہ میں جا رہا تھا۔ اس نے بادل سے آواز سنی، فلاں آدمی کے باغ کو سیراب کر دو۔ بادل نے سیاہ پتھروں والی زمین کا رخ کیا اور وہاں برسا۔ پانی کے ایک نالے نے بادل کے سارے پانی کو اپنے اندر سمو لیا۔ وہ آدمی پانی کے پیچھے پیچھے روانہ ہوا۔ اس نے دیکھا کہ ایک آدمی اپنے باغ میں کھڑا کدال سے آنے والے پانی کو باغ میں داخل کر رہا ہے۔ اس نے کدال والے شخص سے پوچھا، اے بندہ رب، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے جواب میں کہا، فلاں، اور وہ وہی نام تھا جو اس نے بادل میں سنا تھا۔ باغ والے نے اس سے کہا، اے بندہ رب، تم نے میرے نام کے بارے میں کیوں دریافت کیا؟ وہ کہنے لگا، جس بادل کا یہ پانی ہے میں نے اس میں ایک آواز سنی تھی، فلاں آدمی کے باغ کو سیراب کر دو، اور وہ نام تیرا ہی نام تھا۔ تو اس باغ میں کیا عمل کرتا ہے؟ اس نے جواب میں کہا، تو نے جب یہ بات مجھے بتلائی ہے تو میں بھی تمہیں اپنی بات بتاتا ہوں۔ میرا طریقہ کار یہ ہے کہ اس باغ کی پیداوار کا 1/3 حصہ بطور خیرات تقسیم کر دیتا ہوں، 1/3 میں اور میرے گھر والے کھا لیتے ہیں،
اور 1/3 باغ کی ترقی کے لیے اس پر خرچ کر دیتا ہوں۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ 1/3 مسکینوں، سوال کرنے والوں اور مسافروں کو دے دیتا ہوں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث سے صدقہ کرنے، مسکینوں اور مسافروں کے ساتھ احسان کرنے، اپنی کمائی سے خود کھانے اور گھر والوں پر خرچ کرنے کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ رزق کی چابیوں میں سے ایک چابی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اللہ رب العزت اپنی راہ میں خرچ کرنے والوں کو دنیا میں اس سے کہیں زیادہ عطا فرماتے ہیں اور آخرت کا اجر و ثواب اس سے الگ ہے۔ ان کلمات کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئندہ ملاقات تک کے لیے محمود احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ الرحمن الرحیم۔